آج جو موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يصیر الی واحد منہ۔ اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیں آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے تین لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے تین لوگ لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر ہے۔ اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہوا کنز الکعبۃ، انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے۔ اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، تین لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا۔ میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی تین لوگ ہیں۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے، اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے، ان دو لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی۔ ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے۔ اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے بھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے۔ تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی، جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا، اور چونکہ اب تک میں نے تین لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب تین دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے۔ اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے تین لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ثم لا يصیر الی واحد منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک، اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور تین لوگوں کے متعلق یہ حدیث ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں،